بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہوئے الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلی سے یرحقم اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ کیوں وہ مٹی کا پتلا بیک گوشت پوست ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ اور ایسے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کو اپنے علم سے علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا، جیسا کہ سورہ آراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ دوستو، قطب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس زوم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔